میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام نور سحر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پچھلے ایپیسوڈز بھی دیکھے ہوں گے، بہت سارا آپ نے اس سے سیکھا بھی ہوگا۔ انشاءاللہ آج پھر نیت ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت کچھ آپ تک کچھ ہی وقت میں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ تک تلاوت قرآن پاک بھی پہنچائیں، حمد باری تعالیٰ بھی ہو، نعت مصطفیٰ بھی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ علم دین کا خزانہ بھی ہو جو ہمیں ملتا رہے، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے کہ یہ جو آپ کا پروگرام ہمارا دیکھا جا رہا ہے یہ سحری کے وقت دیکھا جاتا ہے، تو کوشش یہ ہے کہ آپ کی سحری بھی ہوتی رہے اور ساتھ ساتھ آپ کو علم دین بھی ملتا رہے۔ تو انشاءاللہ اسی نیت کے ساتھ ہم کوشش یہ ہوتی ہے کہ پورے ماہ رمضان ہی آپ تک یہ سلسلہ لے کر پہنچتے رہیں، تو توجہ کے ساتھ اول تاخیر دیکھیں گے، انشاءاللہ بڑا ہی اس کا فائدہ آپ کو نصیب ہوگا۔ آئیے ایک حدیث پاک درود پاک کے حوالے سے آپ کو سناتا چلوں۔ دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ حین یصبح عشرہ وحین یمسی عشرہ ادرکتہ شفاعت یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے شروع کرتے ہیں، تاکہ اللہ پاک کے کلام کی برکت سے ہمارا یہ جو کلام ہے، یعنی جو ہمارا اپنا کلام ہے، وہ بھی بابرکت ہو جائے۔ تو آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ناظرین کرام، تلاوت کے بعد اب ایک کلام حمد باری تعالیٰ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا
اللہ لا موجود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ بولو لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ واحد و یکتا ہے ہاں اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے بولو ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا غمتا ہے کوئی نہ اس کا غمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہاں کھل جائے در جنت کے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے ہاں دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چھوڑا میرے مولا دل کا زنگ چھوڑا مولا دل کا زنگ چھوڑا میرے مولا دل کا زنگ چھوڑا قلب نوری پائے جلا قلب عاصی پائے جلا دل کو کر دے آئینہ میرے دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے رب کی۔ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا حقیقی بندہ بنائے۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر، بڑا ہی پیارا پروگرام، اس میں آپ نے ماشاءاللہ حمد بارِ تعالیٰ بھی سنی، مزید ہم انشاءاللہ اپنے نعت خوان سے آپ کو بھی کلام بھی سنائیں گے، تو اول تاخیر آپ شریک رہیں گے تو بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بعض گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے ناظرین کے چینل تو چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ برائے نام ہوتا ہے، یعنی کہ اب گھر والے اپنے کام میں مصروف ہیں، اب سحری کی تیاری ہو رہی ہے، تو جب بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھا کریں نا تو سب کچھ پہلے سیٹ کر لیں، اس کے بعد آپ سحری کرنے بیٹھ جائیں تو چینل بھی دیکھتے رہا کریں، تاکہ اس سے آپ کو مکمل برکتیں حاصل ہوں۔ اور جب بھی دین کی باتیں ہوں، جب بالخصوص شرعی مسائل بیان کیے جا رہے ہوں نا، تو اس میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ مکمل توجہ کے ساتھ سنیں، ورنہ بعض اوقات ہوتا کیا ہے
ہماری توجہ مکمل نہیں ہوتی نا، تو بعض اوقات کہیں ہاں کا ہاں، ہاں کا نہ، یا نہ کا ہاں ہو جاتا ہے نا. جائز ہے کو جائز نہیں بعض اوقات سن لیتے ہیں، یا جائز نہیں ہے کو جائز ہیں سن لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، پھر معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے اور ہم کچھ اور ہی سمجھ لیتے ہیں. تو اس لیے جب بھی دین کے مسائل سیکھیں، دین کی بات سیکھیں، تو توجہ کے ساتھ اس کو انشاءاللہ نیت کریں کہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. تو ناظرین کرام، پروگرام نور سحر، اس پروگرام کے اندر ہم کسی ایک خاص ٹاپک کے اوپر اپنے مہمانوں سے بہت سارے گفتگو کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ رکن ہند مشاورت حاجی رضوان صاحب بھی ہیں، ہمارے مولانا سراج مدنی صاحب بھی ہیں. انشاءاللہ بہت ساری گفتگو آپ کے سامنے یہ کریں گے. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم ٹاپک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا ٹاپک کہ جس کا واسطہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، سبحان اللہ، وہ ہے دعا. آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے دعا کے آداب. دعا کس انداز سے کی جائے، دعا کے آداب کیا ہیں. اسی طرح خود رب کائنات عز و جل نے ہمیں دعا کے حوالے سے کیا کیا حکم ارشاد فرمایا ہے. اسی طرح حضور جان عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے حوالے سے ہمیں کیا تاکید فرمائی ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا کے کیا کیا آداب ذکر فرمائے ہیں کہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں تو کس انداز سے کریں. آپ دیکھیں نا، ہمیں دنیا کے اندر اگر کسی دنیا والے سے مانگنا ہو، کچھ کام آ جائے، کچھ حاجت ہو، کچھ پیسے لینا ہو، یا کوئی چیز ہمیں مانگنی ہو، تو کس انداز سے لجاجت کے ساتھ مانگتے ہیں. اور ایک جو انداز ہوتا ہے ہر ایک کو پتہ ہے. لیکن جب خالق کی کائنات کی بارگاہ میں کچھ مانگنا ہو، رب کریم کی بارگاہ سے جب کچھ لینا ہو، اس کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنی ہو، اس کی بارگاہ میں جب اپنا سر جھکانا ہو، ہاتھ اٹھانا ہو، ظاہری بات ہے اس کے آداب بہت اہم ہیں، بہت اہم ہے. آج کل جو لوگ یہ رونا روتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، شاید اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرنے کے جو آداب ہیں اس کو شاید کہیں نہ کہیں ہم مس کر رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اول تاخیر شریک رہیں گے، ہماری باتوں کو سنیں گے، تو بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا. تو کیا فرماتے ہیں حاجی صاحب دعا کے آداب کے حوالے سے، اور اگر کچھ احادیث کریمہ سے بھی ہمیں پتہ چلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے حوالے سے اپنی امت کو کیا تعلیمات دی ہیں؟ دعا ایسی عبادت ہے جو افضل ترین عبادت ہے. سبحان اللہ. دعا عبادت کا مغز ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا افضل ترین عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، سبحان اللہ. مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. کیا بات ہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد فرماتا ہے اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا قبول بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بندوں کو دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اور دعا مانگنے سے ہم کو بھی دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوتی ہے، اور اس کے فضائل بھی احادیث مبارکہ میں کافی آئے ہیں. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا. سبحان اللہ. اللہ پاک سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے. جو مصیبتیں نازل ہو چکی اور جو نازل نہیں ہوئی ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے. تو اے اللہ پاک کے بندو دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو. دعا سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور دعا مانگنے میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے. بالکل. اب جس چیز کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے یعنی تو فائدہ ہی اس کا فائدہ. فائدہ ہی ہے نا، کہیں کوئی نقصان نہیں ہے. صحیح. دیکھیں دعا مانگنا یہ اطاعت خدا بندی ہے. سبحان اللہ. دعا مانگنا سنت ہے. دعا مانگنے میں ہمیں جو ہے وہ ہمارا خود اپنا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہے،
پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اور حدیث پاک میں بھی دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے سبحان اللہ. اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے. رات دن اللہ پاک سے دعا مانگتے رہا کرو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. سبحان اللہ. اتنے زبردست فضائل جب دعا مانگنے کے آئے ہیں تو ہم دعا مانگنے میں کیوں سستی کریں؟ ماشاء اللہ. دعا مانگتے رہنا چاہیے. یعنی اس میں کوئی نقصان تو ہے ہی نہیں، کسی طرح کا نقصان ہی نہیں ہے. جی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس میں کچھ نقصان بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن دعا تو وہ ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کو کوئی پہلو نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں جب کچھ مانگنا ہے، اور جب وہ پیاری آپ نے آیتیں کریاں پڑھی نا، ادعونی استجب لکم، اللہ خود فرما رہا ہے مجھ سے مانگو. سبحان اللہ. کیسا میرا رب کا دربار ہے جہاں سے وہ بندوں کو عطا فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. اس کے دینے میں کمی نہیں، ہمارے مانگنے میں ہمارے مانگنے میں کمی ہے. واقعی ایسا ہے کہ کاش کہ ہم مانگنے والے بن جائیں. آپ آئیں تو صحیح رب کی بارگاہ میں، مانگیں تو صحیح، انشاءاللہ ضرور ملے گا. کیا فرمائیں گے سراج بھائی دعا کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی علی بھائی، جیسے بتایا ابھی آیت قرآن پاک کی دو پڑھی گئی کہ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. یہ اللہ حکم فرما رہا ہے کہ دعا کرو اور قبول کرتا ہوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، اللہ اس پر غضب فرماتا ہے. یعنی دنیا داروں کے سامنے اگر ہم مانگنے جاتے ہیں تو وہ ہم پر غصہ ہوتے ہیں، تو اگر اللہ سے نہ مانگے تو رب جو ہے غضب فرماتا ہے. رب پسند فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے جولیاں پھیلائیں، ہاتھ پھیلائیں، تو یہ رب کو پسند ہے. سبحان اللہ. اور دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یقین کے ساتھ دعا مانگیں. صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے. سبحان اللہ. یعنی دعا میں یہ بھی نہ ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، یہ ذہن میں نہ ہو. اگر یہ والی صورت ہوگی تو حدیث قدسی میں ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ دعا قبول تو نہیں ہونی، چلو ویسے مانگ رہے ہیں سب تو میں بھی مانگ لیتا ہوں، تو وہ قبول نہیں ہونی. فرمایا کہ دعا اس طور پہ کرو کہ یقین رکھو اللہ قبول فرمائے گا، تو پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور حدیث پاک میں ہے ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب حیا فرمانے والا ہے اور کریم ہے، اور وہ حیا فرماتا ہے جب بندے اس کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائیں اور وہ ان کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. اللہ حیا فرماتا ہے. تو جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی جولیاں بھر دیتا ہے، اس کے ہاتھ بھر دیتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ دعا میں یہ ہمارا ذہن ہو کہ اللہ قبول فرمائے گا. اور پھر ناظرین یہ آپ مطلب سمجھ لیں کہ دعا کے قبول ہونے کا مطلب کیا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ مومن کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. جی ناظرین، مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن قبول ہونے کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کو وہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو فوراً دے دی جاتی ہے، یا کچھ دیر بعد دی جاتی ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کی دعا 3 باتوں سے خالی نہیں جاتی. اچھا. بندے کی دعا 3 باتوں سے خالی نہیں جاتی. یا تو جو مانگا ہے وہ دے دیا جاتا ہے، یا تو اس پر آنے والی کوئی مصیبت کوئی بلا وہ دور کر دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کو اس کا اتنا اجر و ثواب دیا جائے گا جب بندہ اس ثواب کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہو اور سب یہی آخرت کے واسطے جمع ہو جائے. بندہ سوچتا ہے کہ یار میں جو دعا مانگ رہا ہوں یار قبول ہی نہیں ہو رہی. جی. اب قبول نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگ میں قبول کروں گا، لیکن قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو مانگا ہے وہ فوراً مل جائے. جی. بعض اوقات اس کو مؤخر بھی کر دیا جاتا ہے کہ ابھی اس کے حق میں بہتر نہیں ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور اللہ کی مصلیت پر، اللہ تعالیٰ کی حکمت پر
اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے. صحیح. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے عرض کروں کہ بعض اوقات بندہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میرا فلاں پلاٹ بک جائے، یا اللہ میرا فلاں پلاٹ بک جائے، اس کا پلاٹ ہی نہیں بک رہا. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کا پلاٹ بکنا اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. بالکل. بعض اوقات اگر وہ اس کے حق میں پلاٹ بک جاتا اور وہ جو پیسے اس کے پاس وہ اس کے لیے وہی اس کا اتنا سرمایہ ہوتا ہے، اس کے بچوں کے لیے وہی، اب اس کو تو بڑی خوشی ہو گئی کہ وہ پلاٹ بک گیا، پیسہ آ گیا. اب وہ جو پیسہ آیا نا، اب وہ پیسہ بعض اوقات چوروں کی نظر ہو جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ کسی کو گھر میں ایسی بیماری ہو جاتی ہے، اس میں وہ پورا پیسہ چلا جاتا ہے نا. بعض اوقات وہ کاروبار میں لگاتا ہے اور کاروبار میں بڑا نقصان ہو جاتا ہے، وہ پیسہ جو تھا وہ چلا جاتا ہے. اب اس کے پاس نہ پلاٹ ہے نہ پیسہ ہے، کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اگر یہ پلاٹ بک جائے گا اس کا، اور یہ پیسہ تو اس کے ہاتھ میں پیسہ رہے گا نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کا پلاٹ جو ہے اس کا نہ بکا ہو، اور وہ اس کی اولاد کے لیے وہ سیف رہا ہو، تاکہ بچے بڑے ہوں گے تو اس کو کام میں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہم نہیں جانتے، ہماری عقلیں چھوٹی سی ہے، ہم نہیں جانتے اس کے یعنی اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس کی کیا مشیتیں ہیں، ہم نہیں جانتے. بالکل. تو اس لیے بندے نے بس اس کا ایک ہی کام ہے، مانگنے کا کام. سبحان اللہ. ہے نا. وہ ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کی دعا قبول کرتا ہے جو بہت زیادہ دعا مانگتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دعا مانگنے میں دعا کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بعض لوگوں کو یہ بھی دکھایا تھا رضوان بھائی کہ اب وہ ایک بار دعا مانگی، آپ نے مثال دی نا پلاٹ کی، یا کوئی اور مثال ہے، مثال کے طور پر کسی کو بچہ چاہیے اولاد کے لیے، ایک بار دعا کی، پھر دعا کی، پھر دعا کی، 3 بار 4 بار دعا کی، انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ بار بار دعا کر رہا ہوں، بار بار دعا کر رہا ہوں. بعض اوقات تو یہ بھی بولتے ہیں کہ یار اتنے سال سے دعا کر رہا ہوں، اللہ میری سن نہیں رہا ہے. تو اب یہ کیا درست ہے اس طرح بولنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا تو قبول فرما رہا ہے، جیسے آپ نے 3 چیزیں بتائیں، یا تو ہاتھوں ہاتھ اس کو مل جاتا ہے انسان کو رزلٹ، یا پھر اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبت دور فرما دیتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا دنیا کے اندر تو ظاہر نہیں فرماتا اس کا اثر، لیکن وہ آخرت کے لیے باقی رکھتا ہے. تو یوں بھی ہمیں اس میں سوچنا چاہیے. جی جی. اس انداز سے تو یہ ایکچولی شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے. جی جی جی. جو دنیاوی طور پر اگر ہم دیکھیں تو کوئی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ میں یعنی جو دیتا ہی رہوں ہے نا. کوئی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ میرے پاس آ کر مانگتے رہیں. جی جی. ہے نا. ایک دنیاوی طور پر میں عرض کروں، لیکن میرے رب کی کیسی شان ہے کہ خود فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، ہے نا. دعا مانگ میں قبول کروں گا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند بھی کرتا ہے، اور دعا جو نہیں مانگتا اس سے ناراض بھی ہوتا ہے. اس کی کسی شان ہے. سبحان اللہ. تو اب یہ ہے کہ شیطان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ کا قرب حاصل کرے. جی. ہے نا. کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بڑھے گا، گناہوں سے بچے گا. تو شیطان اس کے دماغ میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ یار تیری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، ہے نا. اور اس کو جلد بازی کرواتا ہے کہ یار تیری تو دعا قبول نہیں ہو رہی، تیری تو دعا، تو اس کو دعا سے روکنے کا یعنی وہ کوششیں کرتا، بندہ رک جاتا ہے. صحیح. اور بندہ جب رک جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ بندہ رک ہی جائے گا تو اب دعا ہی نہیں مانگے گا تو اس کو ملے گا کیا؟ حقیقی دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. بے شک. ہمارا تو ایمان ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. حقیقی دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے تو ہم اس سے مانگنے میں کیوں رکے؟ صحیح. کیوں شرمائیں؟ کیوں ہم شیطانی وسوسوں میں پڑے؟ ہمارا کام ہے مانگتے رہنا. وہ جب ہمارے حق میں بہتر ہوگا اس وقت ہم کو عطا کرے گا، یا اس کے بدلے کچھ اچھا عطا کرے گا. ورنہ اتنا تو ہے نا، تو آخرت میں اس کا تو ملے گا ہی ملے گا. اور دعا مانگنا سنت بھی ہے. دعا مانگنا یہ تو یعنی اس میں اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے. جی جی. ہے نا. سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل بھی ہوتا ہے، اور بندے کا اتنا وقت عبادت میں گزرتا ہے. عبادت کا مغز اس کو قرار دیا گیا ہے نا. تو کتنا اس کا فائدہ ہے. تو اگر مثال کے طور پر کچھ بھی یعنی اس کو سمجھو نا، اس کی کوئی دعا بظاہر اس کو قبولیت کے آثار نظر نہیں آئے، لیکن اتنا وقت جو اس کا گزرا وہ تو عبادت میں گزرا نا. صحیح. وہ تو اس کا تو ثواب ملنا ہی ہے، اور ایسا ثواب کہ جب بندہ آخرت میں اس کا ذخیرہ دیکھے گا تو تمنا کرے گا
کہ اے کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہیں آخرت کے واسطے جمع ہو یعنی جاتے۔ جو آپ نے بتایا نا کہ حدیث پاک دعا مخل عبادہ کہ عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت کی اصل ہے۔ وہ اخروٹ ہوتا ہے نا، اس کے اندر مغز تو اندر ہوتا ہے اصل اس کا، اور اسی طرح وہ ہم دیکھتے ہیں ہڈی کے اندر جو مغز ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، اور اگر انسان کی ہڈیوں کے اندر مغز نہ رہے تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا، تو وہ مغز اصل ہے، تو یہ دعا تو عبادت کی اصل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے ماشاء اللہ۔ تو آئیے میں چاہوں گا کہ دعا کی باتیں بھی ہو رہی ہیں تو کوئی دعا پہ کلام بھی ہو جائے، سبحان اللہ، رب کی بارگاہ میں کچھ دعا کر لیتے ہیں کوئی انشاءاللہ، مناجات ہو جائے۔ مناجات کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب، معاف فضل و کرم سے نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو نانا ناراض یا خدا یا رب، کبھی بھی ہو نانا ناراض یا خدا یا رب، معاف فضل و کرم سے اور ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا کی
میرے رچا یا رب معاف فضل و کرم سے، اور نبی کی دید ہماری ہے عید، یا اللہ، نبی کی دید ہماری ہے عید، یا اللہ، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب، معاف فضل و کرم سے، اور لینا حشر میں عطار کے عمل مولا، تو لینا حشر میں عطار کے عمل مولا، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب، معاف فضل و کرم سے، ہو غیر خطا یا رب۔ آمین آمین، سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا بھی بڑا لطف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو ہمیں عطا فرماتا ہے، خود وعدہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا فرماؤں گا۔ پھر بھی ہم کیسے بندے ہیں کہ اپنے رب سے مانگتے نہیں ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، در در پر جا کر مانگتے ہیں، لیکن رب سے نہیں مانگتے۔ سراج بھائی، یہ بھی دیکھا جاتا ہے دنیا کے اندر لوگوں سے مانگ رہے ہیں، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، لیکن جب کہیں سے نہیں بنی نا، تب رب کی بات علی بھائی، ہمارا یہی مسئلہ ہے۔ جی جی، ہم پہلے جاتے ہیں ٹھوکریں کھانے اور پھر آ کے رب کے حضور، ہم اگر پہلے ہی اپنا سجدہ رب کے حضور جھکا دیں، سجدے میں انسان سب سے زیادہ رب کے قریب ہوتا ہے، سبحان اللہ، تو اس وقت اگر رب سے مانگیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم اپنی ہر بندہ اپنی ہر حاجت کا سوال اپنے رب سے کرے۔ سبحان اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں حتی شسع نعلہ اذا انقطع، کہ اپنے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے نا، اس کا سوال بھی اپنے رب سے کرے۔ سبحان اور ایک جگہ فرمایا کہ نمک کا سوال بھی اپنے رب سے کرو۔ سبحان اللہ، کبھی کبھی لگتا ہے نا اتنی بڑی بارگاہ ہے میرے رب کی، تو چھوٹی سی چیز کا کیا سوال کروں، ہے لیکن فرمایا اتنی چیز بھی اپنے رب سے مانگو۔ سبحان اللہ، تو یہ
ترغیب ہے مانگنے کی رب کی. سبحان اللہ، کیا میرے رب کی بارگاہ ہے. سبحان اللہ. اچھا رضوان میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے بعض اوقات کہ لوگ جب خوشی میں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. جب خوشی ہے، اللہ رب العزت نے فراوانی عطا فرمائی ہے، خوب جناب اولاد بھی ہے ماشاءاللہ، گھر بار بھی بڑا ہے، کاروبار بھی اچھا خاصا چل رہا ہے، انسان نہ نمازوں کی اس کو فکر ہے، نہ روزوں کے حوالے سے اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس طرح دیگر بھی بہت پیچھے ہوتا ہے اللہ رب العزت کے حوالے سے، اللہ کی بارگاہ سے بہت پیچھے ہوتا ہے. لیکن جیسے کوئی تکلیف آئی، جب مصیبت آئی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ اب اس کی بچنے کی امید نہیں ہے، کچھ دنوں کے مہمان ہیں، تب انسان رب کی بارگاہ میں آتا ہے. تو کیا اللہ رب العزت کیا ہمیں کیا اسی وقت یاد آنا چاہیے؟ یہ تو ایک طریقے سے بولتے نا احسان فراموشی ہے نا، کہ جب کام آیا جی تب جی بندہ آ رہا ہے، اور جب کام نہیں ہے، حالانکہ تو اس کے تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اس کی مدد کر رہا ہے، اس کو رزق دے رہا ہے، اس کو سبحان کھلا اللہ، رہا ہے، سبحان پلا رہا ہے. تو یہ کتنا یہ کیسا بندہ ہے کہ جب اس کو تکلیف ہو رہی ہے تبھی اللہ کو یاد کر رہا ہے نا. ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی جو وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتا، کاروبار اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک ہے، اور ویل سیٹل فیملی ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، خود کی دکان ہے. ایک جملہ اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کو اتنا اچھا کاروبار دیا، میرا کاروبار بھی سیٹ ہے، میرا جو ہے وہ گھر بھی سیٹ ہے، بیوی بچے سب ہیں. تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میرا اللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ زبان سے تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، لیکن اپنے اعمال سے بھی تو اللہ کا شکر ادا کرے. اب اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے اور اللہ کی نعمتیں بھی کھا رہا ہے اللہ نا. اکبر. اللہ نے اس بندے کو اتنا تو سوچنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کو اتنی نعمتیں دی. ایک بندہ دنیاوی طور پر بھی جی جی اگر کوئی چھوٹا سا بھی اس کا کوئی کام کرتا ہے نا تو تھینک یو بولتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، اور اس کے وہ جس کام سے وہ خوش ہوتا ہے نا وہ کام وہ کرتا ہے، اس کو تحفے دیتا ہے. اور کبھی سمجھو شادی بیاہ کا موقع ہے تو اس کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے، کبھی موت میت کا معاملہ ہے تو اس کے یہاں پر وہ جا کر اس کو بھی یعنی تھوڑا سا تسلی دیتا ہے. یعنی وہ دیکھتا ہے کہ یار اس نے میرا کام کیا، تو اب وہ ہر وقت اس کی جو ہے نا مدد کرنے کے لیے وہ کام کر رہا ہے جس سے اس کا دل خوش ہو. صحیح. اب بندہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی سبحان اللہ. ہے نا، اور اتنا اللہ نے کرم کیا، اگر ایک نعمت اللہ تعالیٰ روک لینا تو بندہ آزمائش میں آ جائے. سانس ہم لے رہے ہیں نا، سانس، جی جی یہ تو اسی کو اس کا اندیشہ ہے کہ جس کو دمے کی بیماری ہے، کہ ایک بس یہ سانس صرف یہ جو آنا جانا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے. بندے کی سانس اٹک رہی ہے، وہ سانس لے نہیں پا رہا، وہ کتنا بھی کروڑ پتی آدمی ہو، کتنا بھی بڑا بنگلہ ہو اس کا، صرف یہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ لے لے، آسانی سے سانس لے رہا ہے، روک لے تو بندے کی تو حالت ہی خراب ہو جائے ہے نا. بندہ جو پانی پیتا ہے، پانی پی کر اس کا پیشاب بن جاتا ہے، ابھی پیشاب رک جائے نا تو اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے. صحیح. تو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرتے رہے اور اس کو ہمیشہ یاد کرتا رہے، اور اللہ کا شکر اس کو یاد کریں، اس کے فرائض کو ادا کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، اور اس کا شکر ادا اس انداز میں وہ کرے گا تو یہ حقیقی شکر ہے. سبحان ہے نا. اللہ. اور اب ہوتا یہ ہے کہ جب تک سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تب تو یاد نہیں کرتا، لیکن جب تکلیف آتی ہے تبھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ بندوں کو جو ہے نا وہ بعض اوقات تکلیف بھی اس لیے دیتا ہے نا کہ بندوں کے گناہ اس کا سبب بنتی ہے بعض اوقات. جی جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے نا. یہ اس کی مشیت ہے جی جی کہ وہ بندے کو جو ہے نا بعض اوقات اس لیے بھی یعنی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور اس کی نافرمانی والے کاموں سے یعنی بچنا ہم چاہیے. یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جناب چلو مشکل میں آ گئے، اللہ رب العزت ہی مشکل ہماری دور فرمائے گا، تو اس لیے دعا کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھیں کہ جو خوشیاں آپ کے پاس آئی ہیں رب نے ہی تو دی ہے نا، تو اس رب سے ہم کیوں دور جاتے ہیں؟ علی بھائی یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ جی مطلب ہماری پریشانی میں، مصیبت میں ہم صرف دعا کرتے ہیں، تو پھر
بلکہ حدیث میں یہ فارمولہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو مصیبت اور پریشانی میں تمہاری دعا قبول ہو جی تو پھر جب خوشحال ہونا آپ آرام میں ہوں اس وقت دعا کریں. حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند شدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء. جو یہ چاہتا ہے کہ پریشانی کے وقت میری دعا قبول ہو تو اس سے چاہیے کہ آرام کے وقت اللہ سے دعا کیا کرے. سبحان اللہ. تو پریشانی کے وقت دعا قبول بھی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ خوشی کے وقت، آرام کے وقت جو ہے اللہ سے دعا کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں اس کا الٹا دیکھا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ناظرین کرام. یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہیں، ہر حال میں ہی اللہ کا ذکر کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل. جی تو ناظرین کرام آپ بہت کچھ سن رہے ہیں ماشاءاللہ دعا کے حوالے سے. اب ظاہر دعا کرنی ہے تو دعا کس انداز سے کی جائے، دعا کے آداب کیا ہونا چاہیے. اب بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مانگ تو رب سے رہے ہیں لیکن توجہ کسی اور طرف ہے، یعنی وہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، بعض اوقات یوں ہاتھ یوں ہے تو کبھی کیسے ہے، کبھی ہاتھ یوں رکھے ہوئے ہیں، کسی اور طرف خیال ہے. بعض اوقات انسان کیا مانگ رہا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے، بس دعا میں بیٹھا ہوا ہے. تو اب دعا کے آداب کیا ہیں، کس انداز سے دعا کی جائے. رب اچھا پہ ساتھ میں یہ بھی اٹیچ کروں گا کہ رب کی بارگاہ میں کن الفاظ سے مانگا جائے. اتنی بڑی بارگاہ میں مانگ رہا ہے تب الفاظ کا چناؤ بھی تو ہونا چاہیے نا. جی کیا فرمائیں گے؟ دعا مانگنے کا انداز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت فضالہ بن عبید سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر یوں دعا مانگی، اے اللہ پاک مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی. جی پھر دعا کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ پاک کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے، سبحان اللہ. پھر مجھ پر درود پاک پڑھ اور اس کے بعد دعا مانگ. راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، پھر اللہ پاک کی حمد بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی تو دعا مانگ قبول کی جائے گی. سبحان اللہ. تو کیا پتہ چلا، یعنی دعا اگر مانگنی ہے تو ڈائریکٹ دعا مانگنا شروع نہ کرے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کرے، ہے نا، اس کی حمد بجا لائے. صحیح. ایسے الفاظ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہو وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے. صحیح. اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. بعض لوگ درود پاک پڑھنا بھول جاتے ہیں. جو بندہ درود پڑھے بغیر دعا مانگتا ہے تو وہ دعا آسمان و زمین کے بیچ میں معلق ہو جاتی ہے. جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے بلند نہیں ہو پاتی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ دعا اللہ پاک سے حجاب میں ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے. تو حدیث میں فرمایا گیا کہ دعا جب بھی مانگے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اس کے بعد پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور اللہ پاک کو ان ناموں سے پکاریں جو اللہ پاک کو محبوب ہو. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے منقول ہے، جو شخص بے کسی کے وقت 5 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہے تو جس کا خوف رکھتا ہے اللہ پاک اسے اس چیز سے امان بخشے گا اور جو چیز چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ ایسے الفاظ کے ذریعے جو ہے وہ دعا مانگے جو اللہ پاک کو محبوب ہو. دعا کے آداب میں یہ بھی ہے، دعا کرنے والا شروع میں اللہ پاک کو اس کے محبوب ناموں سے پکارے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے اسم پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے. جو شخص اسے 3 بار کہے فرشتہ ندا کرتا ہے یعنی آواز دیتا ہے، مانگ کی ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا. اسی طرح
5 بار یا ربنا کہنا بھی دعا کی قبولیت میں بہت اثر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دعا کے شروع میں اگر ہم اس طرح کہیں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیتا ہے جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے۔ اور امام جعفر صادق کا بھی آپ نے قول سنا جی جی، یا ربنا کہنے کا، تو 5 مرتبہ کم سے کم یا ربنا کہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور علی بھائی جو رضوان بھائی نے ایک بتایا بھی نا کہ توجہ ہو، توجہ کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ حدیث پاک بھی اس پر موجود ہے، فرمایا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، کہ اللہ تعالیٰ لاپرواہ دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ تو جب دل بندہ دعا کرے، حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ رب کو پکارتا ہے تو رب کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک کہتا ہے، تو بندے کا تصور ہو، پورا دل جو ہے دھیان ہو، لو جو ہے رب کی طرف لگی ہو، اور بندہ تصور کرے، دعا کرتا جائے اور تصور کرے کہ رب فرما رہا ہے لبیک عبدی لبیک عبدی۔ جب یہ تصور ہوگا تو دعا، بندہ سوچے گا دعا نہ بھی قبول ہو، رب لبیک یا عبدی کہتا رہے تو کتنی بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ، یہی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے یہ تو واقعی۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس پر بہت اچھی ایک روایت میں نے پڑھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو بہت گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی حاجت ضرور پوری کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے موسیٰ میں تجھ سے زیادہ رحیم و کریم ہوں، مگر بات یہ ہے کہ یہ شخص پکار تو مجھے رہا ہے پر اس کا دل اپنی بکریوں میں لگا ہوا ہے، اور میں ایسے شخص کی دعا نہیں سنتا جس کا دل غیر کی طرف لگا ہوا ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس شخص کو بتائی تو اس نے دل سے وہ جو دنیاوی خیالات تھے اس کو دور کیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں خشوع و خضوع سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حاجت پوری فرما دی۔ سبحان اللہ، یعنی یہ بھی اس میں ایک دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل توجہ اللہ کی طرف ہو، غیر کی طرف توجہ نہ ہو۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، دعا تو کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن خیال اس طرف ہے کہ دکان پہ پتہ نہیں کوئی ہوگا نہیں ہوگا، میرے دکان پہ کچھ چوری نہ ہو جائے، تو اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مکمل توجہ اللہ کی طرف ہو، ماشاءاللہ۔ اسی طرح مزید کچھ آداب، اچھا دعا میں ہاتھ کس طرح اٹھانے ہیں، کچھ اس حوالے سے ہی فرمائیں۔ جی، اصل دعا مانگنے کے کچھ طریقے ہیں۔ جی جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، صحیح، تو ہم اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب دراز کر دیں صحیح ہے، کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، ہتھیلیوں کو آسمان کی جانب پھیلا دیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس طرح ہاتھ رکھیں کہ یا تو سینے کی سمت یا تو کاندھے کی سمت یا اتنے اوپر اٹھا دے کہ بغل کی سفیدیاں نظر آ جائے، اور دعا کے شروع میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کے محبوب ناموں سے پکاری، جس طرح بھی ذکر ہوا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، جو اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی ہیں، جو تو ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ کہ دعا کی قبولیت میں گناہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قحط سالی ہو گئی، بارش برسنا بند ہو گئی، لوگ پریشان، سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا نبی اللہ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا کہ میں کوہ طور پر جاتا ہوں اور وہاں ہم مل کر دعا مانگتے ہیں، لیکن میرے ساتھ وہی شخص چلے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اب سب لوگ یہ کلام سن کر رک گئے، ایک شخص آگے بڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ وہ شخص کہنے لگا حضور مجھے یاد تو نہیں پڑتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، البتہ ہاں میں ایک راستے سے گزر رہا تھا تو میری نظر ہے نا کسی پر پڑ گئی، اب وہ عورت تھی یا مرد تھا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اس کا افسوس ہوا کہ میں نے اس کو دیکھا تو کیوں دیکھا۔ اچھا، تو جس آنکھ نے اس شخص کو دیکھا تھا
تو میں نے اس آنکھ کو جو ہے وہ افسوس میں، پچھتاوے میں، ندامت میں اس آنکھ کو نکال کر باہر کر دیا. یا موسیٰ علیہ السلام دیکھیے میری ایک ہی آنکھ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ تقوی، اس کی پرہیزگاری دیکھ کر خوش ہوئے، اور آپ جو ہے کوہ طور پر تشریف لے گئے اس شخص کو لے کر، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے قدوس، اے قدوس، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. سبحان اللہ. دیکھیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے پہلے اللہ کی حمد کی، اس کے بعد دعا مانگی، اے قدوس، اے قدوس، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو ہم پر اپنی رحمت کی بارش فرما. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور پھر بارش، اللہ کی رحمت کی بارش برسی. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا کی قبولیت میں گناہ رکاوٹ بنتے ہیں. جی بعض اوقات بندہ بولتا ہے کہ یار میں کسی کا کچھ بگاڑتا تو نہیں، میں نے کسی کا کبھی کچھ غلط نہیں کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں قبول کرتا. نہ جانے ایسی مجھ سے کون سی خطا ہو گئی کہ جس کی مجھے سزا مل رہی ہے. جی اب وہ نماز نہ پڑھے یہ اس کو نظر نہ آئے، ہے نا، یا ایک دو ٹائم کی پڑھ لے وہ اپنے آپ کو نمازی سمجھے، جو ایک وقت کی بھی نماز چھوڑے وہ بھی بے نمازی ہے نا. یہ بندہ دن بھر غیبت کرتے رہے، اور غیبت یہ بھی تو کبیرہ گناہ ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے غیبت کی تباہ کاریہ میں لکھا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. اللہ. بندے کو غیبت کرنا نظر نہ آئے، ٹھیک ہے نا. پھر اگر وہ مرد ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، وہ داڑھی رات دن کاٹ رہا ہے نا. جی پھر بد نگاہی کا سلسلہ، تو بندہ اللہ کے فرائض بھی چھوڑ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، اور بول رہا ہے کہ نہ جانے ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ جس کی مجھے سزا مل رہی ہے نا. اور بندہ سوچتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. تو بعض اوقات دعا کی قبولیت میں گناہ بھی رکاوٹ بنتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں. صحیح ہے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. جی. اچھا یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں سراج بھائی. اچھا کوئی اگر ایسا بندہ مل جائے نا سامنے، کوئی بزرگ ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، جس کے حوالے سے مشہور ہو کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہ ماشاء اللہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، تو لوگ پھر کیا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور دعائیں کرواتے ہیں. لیکن اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ، کوئی اپنے کاروبار کے لیے دعا کروا رہا ہے، کوئی دکان چمک جائے، بزنس اچھا ہو جائے، گھر بار مل جائے، انہیں دنیا کے کام بن جائیں، اس کے لیے دعا کرواتے ہیں. لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہے کہ یار مجھے میری مغفرت کی دعا کروانی چاہیے. تو اس والے سے کیا فرمائیں گے آپ، کس چیز کی دعا کرنی چاہیے ہمیں؟ اچھا ناظرین سحری بھی کرتے رہیے گا، آپ سحری بھی کرتے رہیں اور اس میں بھی شامل ہو جائیں. علی بھائی دیکھیں نا، جو چیز انسان کے ذہن میں رچ گئی ہو، بس گئی ہو، جس کے بارے میں انسان ہر وقت سوچتا ہو، تو اسی کی طلب ہوتی ہے. جب دنیا کی محبت میں انسان ڈوب گیا ہے تو پھر اسی کی طلب ہوگی، تو اسی کی دعا کے لیے کہے گا. اگر آخرت کی طرف انسان کی توجہ ہوگی، انسان کی مغفرت کی طرف توجہ ہوگی، تو آخرت کی نعمتوں کا اگر اسے پتہ ہوگا کہ وہ ہمیشگی والی نعمتیں ہیں، اور یہ دنیا کی نعمتیں 30 سال 40 سال 50 سال کی ہیں، اور یہ نعمتیں ہونے کے باوجود بھی وہ آرام میں نہیں رہ سکے گا. آپ نے دیکھا ہوگا جو زیادہ مالدار ہو جاتے ہیں انہیں اپنے کاروبار کی ٹینشن ہی نہیں ان کا پیچھا چھوڑتی. بہت ساروں کو نیند ہی نہیں آتی، ٹیبلٹ لینے پڑتے ہیں، اور بہت سارے مالداروں کو شوگر ہو جاتا ہے. تو جب یہ دنیا کے مال کی وہ پریشانیوں کو سامنے رکھے گا اور آخرت کی نعمتوں کو یاد کرے گا، دیکھے گا، تو پھر ان کی وہ تمنا کرے گا، ان کی خواہش کرے گا. ہم نے نیک لوگوں کو دنیا مانگتے ہوئے نہیں دیکھا. کیوں؟ ان کی نظروں میں، ان کے دل و دماغ میں آخرت ہے. ہمارے دل و دماغ میں جنت کیا ہے، اس کی نعمتیں کس کس طرح کی، یہ چیزیں ہیں نہیں ہیں. جب ہم علماء سے پوچھیں گے کہ آخرت کے بارے میں، اس کے حوال جانیں گے، ساری چیزیں، عذاب جانیں گے، تو ہم پھر اسے بھی مانگیں گے. اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جب دعا کروائیں، نیک لوگوں سے دعا کروائیں، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، وہ تقدیر ایسی ہوتی ہے کہ عام بندے کی دعا سے نہیں بدلتی. کچھ تقدیریں ایسی ہیں کہ جو نیک لوگوں کی دعاؤں سے بدلتی ہیں. تو جب نیک لوگوں سے ملیں، سب سے پہلے تو ان سے مغفرت کی دعائیں کروائیں، اور پھر جو ہے دنیا کی بھی اگر کوئی جائز دعا کروائے تو اس کے بعد یہ بھی کروائے. لیکن ہو ایسا رہا ہے کہ مغفرت کی کسی کو ہے ہی نہیں، پڑی ہی نہیں ہے، بس دنیا کی، دنیا سب کچھ سمجھ رکھا ہے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں ہمیشہ رہنا. اور اگر نیک شخص نہ بھی ملے تو دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کے قرب میں دعا مانگے. اور یہ قرآن سے ثابت، قرآن فرماتا ہے کہ جہاں حضرت مریم رضی اللہ عنہا اپنے رب کی عبادت کرتی تھیں، وہاں پر جا کر ان کے قرب میں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے رب مجھے بیٹا عطا فرما دے. تو نیک لوگوں کے قرب میں جا کر دعا کرنی چاہیے.
اس کی جو ہے ان کے قرب کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی بتایا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ لے کر آؤ. میں آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کرتا ہوں. ایک شخص آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہا کہ نابینا تھے. جی جی حضور آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی کو لوٹا دے. سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس شخص نے عرض کی کہ حضور آپ دعا فرما دیجئے میری بینائی کے لیے. تو حضور علیہ السلام نے اسے دعا سکھائی اور وسیلہ سکھایا. دیکھیں آپ، حضور نے فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرو اور پھر ان الفاظ کے ساتھ دعا کرو. یہ حضور سکھا رہے ہیں. فرمایا اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ. اے اللہ، میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہیں. کہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ذریعے اپنے رب کی طرف وسیلہ اختیار کرتا ہوں، آپ کے ذریعے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. تو حضور نے خود وسیلہ سکھایا. تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا کریں. اور کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شہزادی کے صدقے سے دعا کی جائے تو یہ بھی بہت قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے اگر مانگنا ہو تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صدقہ پیش کیا جائے تو بھی دعا جلد قبول ہوتی ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں اگر حضور کا وسیلہ پیش کر کے مانگا جائے، سبحان اللہ. وجہ تخلیق کائنات ہے جن کے لیے پوری دنیا بنائی گئی، تو جن کے صدقے میں بنائی گئی تو ان کے وسیلے میں، ان کے صدقے میں رب تھوڑی سی دنیا عطا نہیں فرما دے گا بندے کو. سبحان اللہ. دنیا و آخرت ان کے صدقے بنے ہوئے ہیں. تو اللہ سے جب مانگے تو اللہم انا نسألک و نتوجہ الیک بوسیلۃ حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی ہے نا، اور ساتھ میں یہ بھی ملا دیں وبوسیلۃ عبدک عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غوث پاک کہ جو میرے وسیلے سے رب سے دعا کرتا ہے تو رب اسے ضرور دیتا ہے. سبحان اللہ. تو حضور کے وسیلے سے، ان اولیاء کے وسیلے سے مانگیں گے تو ضرور ملے گا. سبحان اللہ. اور میرے آقا علیہ السلام کا وسیلہ لینے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا نا کہ لوگوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر لو میرے جاؤ محبوب کی کا، بارگاہ میں ہاں حضور میرے بارگاہ میں جاؤ اور اللہ سے استغفار کریں اور رسول ان کے لیے استغفار کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو واقعی جو اولیاء کرام کا وسیلہ ہے، بزرگوں کا وسیلہ، یہی بڑا کام آتا ہے. اور ان کے قرب میں دعا کرنا. سبحان اللہ. اچھا، کن کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہی پتہ چل رہا ہے نا. ایسی کون سی شخصیات ہیں، کون، جیسے ہم نے سن رکھا ہے کہ مظلوم کی دعا قبول ہے. اللہ مظلوم جب بد دعا کر دے تو اس کی دعا قبول ہے. اسی طرح والدین کے حوالے سے بھی سن رکھا ہے. تو کن کن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کچھ اس حوالے سے بھی اگر ہمیں مل جائے. آپ نے صحیح فرمایا کہ مظلوم، روایتوں میں آتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ جلد قبول فرماتا ہے. جی جی. اسی طرح روایتوں میں آتا ہے عادل بادشاہ، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اچھا، نیک لوگوں کی دعائیں، اولیاء اکرام کی دعائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اس لیے تو ہم مزارت اولیاء پر حاضری دیتے ہیں سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے بھی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ وسیلہ مانگنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. صحیح. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم ان کی بھی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ چونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے ہمارے لیے دعا فرما دیں. سبحان اللہ. اچھا، بعض اوقات بندہ جو ہے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا نہیں مانگتا، تو ماں باپ کے حق میں دعا نہ مانگنا یہ ایک ایسی بات ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا نہیں کرتا اس کا رزق قطع کر دیا جاتا اللہ اکبر. ہے نا. تو ماں باپ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ہم جب بھی جائیں نا ماں باپ اپنے لیے دعائیں مغفرت کروائیں، مغفرت کی دعا کریں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. بے شک. اور انہوں نے ابھی جو بات کی تھی نیک لوگوں سے دعا کروائیں، تو ایک روایت میرے ذہن میں آئی کہ جب کوئی حاجی حج سے پلٹے، حج کر کے آئے، جی جی. تو سب سے پہلے جو ہے نا اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرائیں. سبحان اللہ. تو نیک لوگوں سے دعائیں کراتے رہیں، اپنے ماں باپ سے دعائیں کراتے رہیں، مزارت اولیاء پر حاضری دیں، ان سے دعائیں کراتے رہیں، علماء صالحین ان سے دعائیں کرواتے رہیں. اور ایسے مواقع بھی دیکھیں کہ جس میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے. اب ماں باپ کا آپ نے جیسے تذکرہ کیا ہے، لیکن افسوس اس زمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ کی دعا تو نہیں، بد دعا والے کام لوگ کر رہے ہیں. یعنی اس طرح معاذ اللہ ماں باپ کو ستاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کوئی اگر ماں باپ کو ستائے گا دعا تھوڑی نکلے گی، پھر
بد دعا، اور یہ بھی ہے نا کہ ماں باپ کی جس طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں تو بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. جی اگر ماں باپ کسی کے اگر بد دعا کر دے نا تو ابھی جو ہے قبول ہوتی ہے. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. زمخشری جو کہ ایک معتزلی فرقے کا ایک بڑا عالم گزرا ہے، تو اس کا ایک پاؤں جو ہے وہ کٹا ہوا تھا. تو کسی نے پوچھا، کیونکہ بڑا عالم تھا یہ، بہت بڑا ان کے اس گمراہ فرقے کا، تو کسی نے پوچھا ایک مرتبہ کہ آپ کا یہ پاؤں کیسے کٹا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ایک چڑیا سے میں کھیل رہا تھا، اور چڑیا کے میں نے پاؤں کے اندر ایک دھاگا باندھ دیا. اب چڑیا بار بار اڑ رہی تھی تو میں اس کو کھینچ رہا تھا. اب چڑیا جو ہے نا اڑتے 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 دیوار کی ایک دراڑ میں گھس گئی. وہ دیوار کے اندر کچھ چھید ہوگا، اس کے اندر گھس گئی. تو اب میں نے اس کو زوردار طریقے سے پکڑ کے کھینچا. اس سے ہوا یہ کہ جب میں نے کھینچا تو اس بیچاری کی ٹانگ کٹ گئی. اللہ. ٹانگ اس کی جو ہے نا وہ ڈورے کے ساتھ آ گئی. تو میری ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو میری ماں سے رہا نہیں گیا. ایک محبت اور یہ اس طرح کا معاملہ دیکھا نا تو میری ماں کے منہ سے بے ساختہ یہ بات نکلی، یہ بد دعا نکلی کہ جس طرح تو نے اس چڑیا کی ٹانگ کاٹی ہے، اللہ تیری ٹانگ کاٹے. وہ خود ہی کہتا ہے کہ بس بات آئے گئی ہو گئی. اب کچھ عرصہ گزرا، جب میں بڑا ہوا اور علم حاصل کرنے کے لیے میں نے بخارا کا سفر اختیار کیا. بخارا کے لیے جب میں جا رہا تھا تو رستے میں سواری سے گر پڑا کہیں پہ، اور شدید میرے پاؤں میں چوٹ آ گئی. چنانچہ اب جیسے تیسے میں بخارا پہنچ گیا. بخارا جا کر میں نے وہاں کے جو بڑے بڑے طبیب تھے، معالج تھے، علاج کرنے والے ڈاکٹرز تھے وہاں کے، تو ان کو میں نے جا کر دکھایا کہ اس کا کیا علاج ہے، پاؤں کی تکلیف صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو اس نے کہا، بہت چیک کیا، آخری کار کہا یہ کہ دیکھو تمہاری جو یہ تکلیف ہے نا کافی بڑھ رہی ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے. حل یہ ہے کہ تمہاری ٹانگ کاٹنی پڑے گی. اب مرتا کیا نہ کرتا، چونکہ ٹانگ بچانی تھی. چنانچہ اس نے پھر ٹانگ کٹوانی پڑی. پھر اس نے کہا کہ یہ جو میری ٹانگ کٹی ہوئی نا، یہ میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے. تو یقیناً جس طرح ماں باپ کی دعائیں جو ہے نا رنگ لاتی ہیں، تو اسی طریقے سے ان کی بد دعائیں بھی رنگ لاتی ہیں. آج آپ دیکھیں نا، گھر گھر کے اندر ماں باپ کو ستانے کا معاملہ ہے. یعنی کون سا گھر ہے، اکا دکا خوش نصیب حضرات ہوں گے اس دور کے اندر جو ماں باپ کی بد دعائیں سے بچے ہوں گے. ورنہ ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو پریشان کرنا، ماں باپ کی دل آزاری کرنا. بعض اوقات لوگ اپنے دوستوں کو اپنے ماں باپ سے زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنی بیوی کو اہمیت دے رہا ہے. بعض اوقات ماں باپ کو کچھ بھی بول دیتے ہیں، بالخصوص جب ماں باپ بڑی عمر کو پہنچتے ہیں تو اس وقت بہت زیادہ ماں باپ کو ستایا جانا، تمہیں آتا ہی کیا ہے، تم پرانے خیال کے لوگ ہو، تمہیں کیا سمجھ میں آتا ہے. تو اس طریقے سے کرتے ہیں. میں چاہوں گا رضوان بھائی اس حوالے سے بھی ناظرین کی کچھ تربیت فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے اس حوالے سے بات کرنا. آج بندہ جو آزمائش میں ہے نا، جی اگر جی کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کوئی بھی ایسا ہے نا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یار میری یہ تکلیف، میرا یہ مسئلہ حل ہو، تو اس نے سوچنا چاہیے کہ یار کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کا دل تو نہیں دکھایا ہے، یا اپنی فیملی میں اپنے اہلیہ کا، اپنے بچوں کی امی کا دل تو نہیں دکھایا. بعض اوقات بندہ جو ہے نا اس پر اس کی توجہ نہیں ہوتی. جی وہ ہے نا مظلوم کی بد دعا سے بچو. بعض اوقات بندہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، بیوی پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، بچوں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کسی یعنی اپنے پڑوسیوں پر، کسی مسلمان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، ماں باپ کو ستا رہا ہوتا ہے، اور اس کی نحوست یہ بڑھتی ہے کہ پھر وہ ایسی کوئی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جی کہ جس کے سبب جو ہے اس کا وہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک واقعہ ایسی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو مچھلی پکڑنے والا تھا، تو ایک پہلوان قسم کا شخص اس کے پاس آیا اور اس نے اس کے ہاتھ میں سے مچھلی جھپٹ لی. ہوتے ہیں یعنی بعض بچے بھی ایسے ہوتے ہیں جی جی کہ وہ صحیح ماں باپ کی تربیت نہیں ہوتی، تو وہ بھی صحیح. بس لوٹم لوٹی والا ماحول ہوتا ہے. تو اس نے وہ جھپٹ لی اور بھاگ گیا. تو اب بات آئی گئی، رفع ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا اس کے ہاتھ میں درد شروع ہوا. جس طرح آپ نے وہ واقعہ بتایا نا، جی اسی جی سے ملتا جلتا یہ واقعہ. اس کے ہاتھ میں درد شروع ہوا. تو اس نے ڈاکٹر کو بتایا، تو ڈاکٹر نے ٹیبلٹ وغیرہ دے دی، علاج جی کر جی لیا، لیکن وہ درد اس کا گیا نہیں. جی کافی ڈاکٹروں کو بتایا، لیکن اس کا درد بڑھتا ہی رہا، بڑھتا ہی رہا، یہاں تک کہ ہاتھ کاٹنے کی نوبت آ گئی. اللہ اکبر. اب ہاتھ بھی کٹ گیا لیکن پھر بھی اس کی تکلیف میں کوئی جو ہے وہ راحت نہیں ہے. اللہ اکبر.
تو اس کو پھر احساس ہوا کہ یار کہیں میں نے یار کوئی ایسا غلط کام تو نہیں کر لیا. تو اس کو وہ واقعہ یاد آیا کہ یار ایک شخص بیچارے نے جو ہے وہ مچھلی بڑی محنت سے پکڑی تھی, میں نے جو ہے اس کی مچھلی چھین کر میں بھاگ گیا تھا. تو وہ اب اسی سمندر کے کنارے جاتا ہے, ڈھونڈتا ہے کہ ہو سکتا ہے مل جائے, اور اتفاق سے اس کو مل گیا. اس نے اس سے معافی مانگی, اس کو راضی کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی. تو اس کے بعد جو ہے اس کا درد جو ہے وہ ختم ہوا. اللہ اکبر. تو بندے یہ سوچنا چاہیے کہ کسی کی بد دعا لینا, بظاہر کوئی سامنے بد دعا نہیں دیتا لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا بے شک. ہے نا. تو اگر ماں باپ کا کوئی دل دکھا رہا ہے, کسی کا حق مار رہا ہے, کسی کا پیسہ لے کے دبا دیا, بیٹھ گیا, کسی کا پیسہ لے لیا اب دے ہی نہیں رہا اس کو, حالانکہ اس کے پاس زمینیں پڑی ہوئی ہے, جی جی. پلاٹ پڑے ہوئے ہیں, وہ یعنی وہ چاہے تو دے سکتا ہے لیکن سوچتا ہے یار میری جائیداد کم ہو جائے گی, میرا پیسہ کم ہو جائے گا. بعض اوقات والد کا انتقال ہو جاتا ہے, بہنوں کا حق نہیں دیتا, جی جی. ہے نا. تو جب بھی بندہ آزمائش میں آئے, تکلیف میں آئے, کاروبار نہیں چل رہا ہے, کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, کوئی پریشانیاں دور نہیں ہو رہی, تو اس نے اپنے گناہوں کو یاد کرنے چاہیے صحیح. کہ کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں دی, کسی کا حق تو نہیں مارا, کسی کو ستایا تو نہیں. اور بالخصوص اپنے گھر والے, بیوی ہے, بچے ہے اور ماں باپ کے پاس جائیں, ماں باپ کو راضی کریں, ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں, ان کے قدموں میں پڑ جائیں کہ آپ مجھے معاف کر دیجیے, میرے حق میں دعا کر دیجیے. انشاءاللہ ماں باپ دل سے دعا کر دیں گے, ماں باپ معاف کر دیں گے, تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی. کاش کہ ہم اس طرف آئیں. تو ناظرین اس طرح بھی ہمیں توجہ کرنی ہے کہ جو بتائے گئے نا, کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, مظلوم کی بد دعا ہے, ماں باپ کی دعا ہے, اور بھی جو صالحین کی دعا ہے, تو ہمیں ان کی دعا لینی ہے اور ان کی بد دعا سے بچنا ہے انشاءاللہ. تو بہت کچھ علی بھائی جو والدین کی دعا کے بارے میں بات کی نا, جی یہ جی. جو والدین کی بدعا بھی قبول ہے. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کی دعائیں ایسی قبول ہے کہ منع فرمایا ان کو کہ بدعا مت کرنا. فرمایا لا تدعوا علی اولادکم, کہ اپنی اولاد کے لیے بدعا نہ کرنا. کیا پتہ وہ ایسا وقت ہو کہ جس میں جو تم مانگ رہے ہو وہ قبول ہو جائے, تو اولاد کے حق میں بدعا قبول ہو جائے. ہاں, پھر بعد میں ظاہر بات ہے پچھتانا بھی خود کو پڑتا ہے. خود کو. ہاں, تو یہ بھی والدین سے بھی میں یہاں عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں. دیکھیے بعض اوقات بچے آپ کے ہیں, ستاتے ہیں, نہیں ستانا چاہیے, ظاہری بات ہے. بچے اگر سن رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ بات کو سمجھیں, ستائیں نہیں. لیکن اگر وہ ستاتے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ پھر ان کو بد دعائیں نہ دیں. بعض اوقات اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ جہاں بھاڑ میں جا, چولہے میں جا, بھاڑ میں جائے تو تیرا ستیہ ناس ہو, اس طرح کی باتیں بعض اوقات ماں نکال دیتی ہے, اور پھر بعد میں خدا نہ خواستہ وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے. خود بچے کے اندر کچھ معاملہ آ گیا, اس کے کوئی پاؤں میں مسئلہ ہو گیا, کوئی اس کی آنکھ میں مسئلہ ہو گیا, کان میں مسئلہ ہو گیا, اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ شل پڑ گئے, تو اس میں پھر ظاہری بات ہے آپ کو ہی پچھتاوا ہوگا. تو اس لیے صبر کریں اور بد دعائیں نہیں کریں. انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے بہت ساری باتیں ہم دعا کے حوالے سے کریں گے, لیکن اب وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کا, جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین, پروگرام نور سحر کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا, اور اس سیگمنٹ میں ہم کسی ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر کرتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی ایک اللہ کے نبی کا مبارک ذکر کریں گے. کون ہے وہ مبارک ہستی, مبارک نبی جن کا ہم آج ذکر کریں گے؟ ان کا نام ہے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیسے برگزیدہ نبی ہیں. رب کریم نے آپ کو کیسی اعلیٰ صفات عطا فرمائی ہے. اور اسی طریقے سے آپ کا کچھ مختصر تعارف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں آپ کا کیا تذکرہ فرمایا ہے, کچھ اس طرح کی باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. ناظرین, آپ علیہ السلام جناب سیدنا زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خالو تھے. سبحان اللہ. آپ علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کفالت اور پرورش فرمائی. ان کے پاس بے موسمی پھلوں کی آمد دیکھ کر بارگاہ الہی میں اولاد کی دعا مانگی جو قبول ہوئی, اور آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں عظیم فرزند ہوا. آپ علیہ السلام کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمائے اور آپ کا مختلف مقامات پر تذکرہ فرمایا. جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 85 میں آپ کا تذکرہ ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 44 تک اللہ رب العزت نے آپ کا
تفصیلی طور پر تذکرہ فرمایا سورہ مریم میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 تک۔ سورہ انبیاء کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا زکریہ علیہ السلام کا مبارک تذکرہ خیر فرمایا۔ آئیے اب آپ کا کچھ مختصر تعارف سن لیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کا نام تو آپ نے سن ہی لیا کہ آپ کا نام زکریہ، اور ایک قول کے مطابق نسب نامہ کچھ یوں ہے: زکریہ بن لدن بن مسلم بن صدوق بن حشبان بن داؤد بن سلیمان بن مسلم بن صدیقہ بن برخیہ بن بلعازہ بن بلعاطہ بن ناحور بن شلوم بن بہفاشاد بن اینامن بن رحبعان بن حضرت سلیمان علیہ السلام بن حضرت داؤد علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار فضیلت عطا فرمائی، لیکن آپ علیہ السلام ایک پیشہ بھی اختیار فرماتے تھے، اپنا ہی کام کرتے تھے۔ جی ہاں، اپنی محنت سے کما کر کھانا انبیاء کرام علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت رہی ہے، اس لیے حضرت زکریہ علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریہ علیہ السلام لکڑی سے چیزیں بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، بلکہ کائنات کی یہ معزز ترین حضرات مختلف پیشے اختیار کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آپ حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام انتہائی پرہیزگار شخصیت تھے۔ مروی ہے کہ آپ علیہ السلام اجرت پر کسی کو دیوار گارے سے بنا رہے تھے، اور اس کے بدلے میں وہ آپ علیہ السلام کو ایک روٹی پیش کرتے، کیونکہ آپ علیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہی کھانا تناول فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کھانے کے دوران کچھ لوگ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے کھانے کی دعوت نہ دی، یہاں تک کہ خود کھانا کھا کر فارغ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں کو آپ علیہ السلام کے اس طرز عمل پر تعجب ہوا کہ انتہائی سخی اور زاہد ہونے کے باوجود آپ نے ہمیں اپنے کھانے میں شریک کیوں نہیں کیا، اور یہ گمان کیا کہ اگر ہم ہی پہل کرتے ہوئے کھانا مانگ لیتے تو اچھا رہتا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے طرز عمل کی حکمت بیان کرتے ہوئے ان سے ارشاد فرمایا، میں ایک قوم کے ہاں اجرت پر کام کرتا ہوں، اور وہ مجھے ایک روٹی اس لیے دیتے ہیں تاکہ میرے اندر ان کا کام کرنے کی طاقت پیدا ہو۔ اب اگر میں تمہیں اپنے حصے کی روٹی میں سے کچھ کھلاتا ہوں تو یقیناً یہ نہ تمہیں کفایت کرتی نہ مجھے، مزید یہ کہ میرے اندر ان کا کام کرنے کی طاقت کم ہو جاتی۔ تو ناظرین کرام، یہ آپ علیہ السلام کا معاملہ۔ مزید آپ کے بہت سارے اوصاف بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ ترجمہ، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے، اور ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کے جہاں بہت سارے اوصاف ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کریمہ کے اندر آپ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریہ علیہ السلام لکڑی سے اشیاء بنانے کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک حضرت زکریہ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں مال کی وراثت سے کوئی غرض نہ تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کی برکتوں سے مستفیض و مالا مال فرمائے، ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمیں ان بزرگوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، تو آج بھی آپ نے ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ خیر سنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ آئیے ناظرین، بہت ساری گفتگو آپ نے بھی سنی بھی تھی دعا کے حوالے سے، مزید
آپ کو بہت کچھ معلومات دینی ہے۔ اس سے پہلے آئیے ایک کلام سن لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے، تو بتا اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کہ سوئے طیبہ سوئے طیبہ سمجھ کر ہے زمانے چاہتے، سوئے طیبہ سمجھ کر ہے زمانے چاہتے، واللہ واللہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے چاہتے، واللہ واللہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے چاہتے، سوئے طیبہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، واللہ واللہ ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، سوئے طیبہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، بھول جاتے تھے صحابہ غم عالم اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم عالم اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم عالم اپنے،
لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے واللہ واللہ دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے اور نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے واللہ واللہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے اور رتبے سرکار کے کیا خلق سے جانے جاتے رتبے سرکار کے کیا خلق سے جانے جاتے سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے واللہ واللہ سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے جسم کے ساتھ اٹھائے گئے جب کہ عیسیٰ جسم کے ساتھ اٹھائے گئے جب کہ نور کامل کیوں نہ شب اسرا بدن سے جاتے نور کامل کیوں نہ شب اسرا بدن سے جاتے وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے چشم باطل سے مدینے کے نظارے دیکھو چشم باطل سے مدینے کے نظارے دیکھو صرف آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھے جاتے صرف آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھے جاتے واللہ واللہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے سبحان اللہ واقعی روزہ مصطفیٰ تو کیا شان ہے اس کی. اللہ پاک ہمیں بھی اس در پاک کی با ادب باذوق حاضر نصیب فرمائے. ناظرین کرام، سحری کے بابرکات لمحات جاری ہیں. امید ہے کہ آپ سحریاں کر رہے ہوں گے. سحری کے وقت کا بھی خیال رکھیے گا اور سحری بھی کرتے رہیں. ہمارا ٹاپک چل رہا تھا دعا کے حوالے سے. دعا کے قبول ہونے کے کیا کیا اسباب ہیں، دعا قبول کس وجہ سے نہیں ہو پاتی ہے. تو میں
اسی کو لینا چاہوں گا کہ بہت ساری گفتگو ہم نے کی ہے ماشاءاللہ. دعا جو قبول نہ ہونے کی وجوہات ہیں، کن کن وجہوں سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اگر اس میں سے کچھ ناظرین کو پتہ چلے کیا فرمائیں گے؟ دعا قبول نہ ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، جی. بہت ساری وجوہات کی بنا پر دعا قبول نہیں ہوتی. اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ رزق حرام ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک مال کو ہی پسند فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو دوست رکھتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی اسی کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا. قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو. صحیح. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ مومنین سے فرماتا ہے، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں. سبحان اللہ. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سفر کرنے والے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ جس کے بال پراگندہ اور بدن غبار آلود ہے. وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے یا رب پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ. تو جو بندہ رزق حرام کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. حضرت سیدنا عباد خواص سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کسی مقام پر سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ اٹھائے رو رو کر بڑی رقت انگیز انداز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو اپنے اس بندی کی دعا قبول کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ اگر یہ شخص اتنا روئے کہ اس کا دم نکل جائے اور اپنے ہاتھ اتنے بلند کر لے کہ آسمان کو چھو لے، تب بھی میں اس کی دعا قبول نہ کروں. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میرے مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ حرام کھاتا اور حرام پہنتا اور اس کے گھر میں حرام مال ہے. اللہ اکبر. تو سب سے بڑی وجہ جو دعا نہ قبول ہونے کی جو وجہ ہے وہ ہے رزق حرام. تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو تو سب سے پہلے اپنی روزی کو پاک کر لے. صحیح. دیکھیں اس کا تعلق جو ہے نا دعا سے تو ہے ہی ہے، عبادت سے بھی ہے. جو بندہ رزق حرام کماتا ہے، رزق حرام کھاتا ہے، اس کی 40 دن تک اللہ تعالیٰ عبادت بھی قبول نہیں فرماتا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. پھر حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، مفہوم ہے اس حدیث پاک کا، کہ جو گوشت حرام سے پلا بڑا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ اکبر. اب جو روزی بندہ حرام ذریعے سے اختیار کر رہا ہے، غلط انداز میں روزی اختیار کر رہا ہے، تو اب وہ حرام کمائی کر رہا ہے، رزق حرام کما رہا ہے، اب اس سے جو اولاد ہوگی وہ کیسے نیک ہوگی، وہ کیسے پرہیزگار ہوگی، ہے نا. تو اگر ہم چاہتے ہیں اولاد نیک ہو، اولاد جو ہے وہ ہماری اطاعت گزار ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہماری دعائیں قبول ہو، ہماری عبادت قبول ہو، تو ہمیں رزق حلال کمانا ہوگا. تو سب سے بڑی وجہ رزق حرام کی. رزق حرام. دوسرا یہ ہے کہ بندہ اگر غفلت کے ساتھ دعا کرتا ہے تو وہ دعائیں بھی قبول نہیں کی جاتی، ہے نا. اب دیکھیں آپ دیکھیں کہ نمازوں میں جب دعائیں مانگی جاتی ہے تو ہاتھ کیسے ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ یوں ہوتے ہیں، کوئی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ جو ہے آمین آمین تو بول رہا ہے، لیکن اب دیکھیں اس کا انداز کیا ہے نا. اگر کوئی بڑے آفیسر کے پاس جائے اور یہ بالکل غفلت والا انداز ہو، ادھر ادھر، ابھی دیکھیں نا کہ آپ دنیاوی طور پر بھی جی. کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہو وہ آپ کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے نا، وہ موبائل میں لگا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، آپ کو کتنا گرا گزرے گا صحیح. کہ یار یہ میری طرف توجہ ہی نہیں دے رہا، ہے نا. کسی آفیسر کے پاس ہم جائیں اور اس کے یعنی وہ اس سے صحیح طریقے سے بات نہ کرے، ادھر ادھر دیکھیں بات کرے، تو وہ ہماری بات کیا سنے گا، ہے نا. ہم آفیسر کے پاس جاتے ہیں تو بالکل کپڑے بھی ٹپ ٹاپ کر لیتے ہیں، بالکل توجہ کے ساتھ، بچہ کو ساتھ میں نہیں لے کے جاتے کہ بچہ ڈسٹرب نہ کر دے، بالکل پوری توجہ کے ساتھ اور اپنی بات آفیسر کے سامنے رکھتے ہیں اور بار بار رکھتے ہیں. اگر
ہمارا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہو تو بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں، تو غفلت کے ساتھ جو بندہ دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح محال باتوں کی دعا کہ جس پر قلم چل چکی جی ہے نا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنگنا بنایا ہے، اب وہی دعا مانگے یا اللہ میں لمبا ہو جاؤں، ہے نا، کسی کی آنکھیں ایک دم چھوٹی چھوٹی ہیں، وہ دعا مانگے یا اللہ میری آنکھیں بڑی بڑی ہو جائے، ہے نا۔ تو محال باتوں کی دعا اگر کوئی بندہ مانگتا ہے، یعنی ایسی بات کی دعا جو یعنی ہونا نہیں ہے، جی قلم اس پہ چل چکی جی جی ہے نا، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کوئی ایسا مرتبہ مانگے جیسے نبی کا مرتبہ ہے، یا اللہ تو نے تیرے نبی کو جو مرتبہ دیا ہے وہ مرتبہ مجھے عطا کر، معاذ اللہ، تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر اگر بلکہ بندہ ایسی دعا تو کرنا جائز بھی نہیں ہے، جائز بھی نہیں جائز ہے بھی نہیں جی۔ ہے دعا تو۔ پھر بندہ جو ہے اگر اس طرح دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے سارے جہان کی، دونوں جہان کی ساری بھلائیاں عطا کر، ہے نا، دونوں جہان کی ساری بھلائیاں عطا کر، تو وہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، ہے نا۔ صحیح۔ تو ایک تو غفلت کے ساتھ مانگے جانے والی دعائیں قبول نہیں ہوتی، محال باتوں کی دعا اگر مانگی جائے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی، رزق حرام جو بندہ کماتا ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی بیماری نہ ہو، ہاں، اللہ یا اللہ میں کبھی بیمار نہ پڑوں، ہوں کبھی بیمار نہ پڑوں، میرا بیٹا کبھی بیمار نہ پڑے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، بیماری تو کبھی نہ کبھی آنی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، جی جی اللہ تعالیٰ عافیت اور سلامتی عطا کرے۔ عافیت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، صحیح۔ عافیت مانگنی چاہیے، یا اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں تو سلامتی عطا کر، عافیت کے ساتھ ہمیں یہ نعمتیں عطا کر۔ خیر، تو محال باتوں کی جس پر قلم چل چکا ہے تو ان کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ پھر بعض شرائط ایسے ہیں کہ بندہ اگر ان شرائط کو اگر مد نظر نہ رکھے، ہے نا، دعا کی کچھ شرائط ہے، کچھ آداب ہے، اس کو مد نظر نہ رکھیں تو بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جیسے دعا سے پہلے اول آخر درود پاک پڑھنا، درود ایک ایسا عمل ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ سبحان اللہ، اب اس مقبول عمل کے درمیان جو چیز ہوتی ہے نا وہ بھی مقبول ہو جاتی ہے نا۔ اس لیے تو ہم دیکھیں کہ نمازوں کے بعد بھی ہم دعا مانگتے ہیں، نمازوں کے بعد بھی درود پڑھتے ہیں۔ نماز سے پہلے جب اقامت ہوتی ہے، اقامت سے پہلے بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ صحیح۔ علماء نے اس کا کیوں ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ اقامت سے پہلے بھی جو ہے درود پاک پڑھو، نماز کے بعد بھی درود پاک پڑھو، ہے نا۔ کئی عاشقان رسول کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسی نماز ہوتی ہے تو مدینہ پاک کی طرف رخ کر کے ایسا 11 بار 12 بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ درود ایک ایسا عمل ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اب اس دوران اس نے جو نمازیں پڑھی، جو تلاوت کی، جو ذکر کیا، جو دعائیں مانگی، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ رضوان بھائی، مجھے ایک بہت پیاری بات یہاں پہ یاد آئی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے مرآت میں لکھا ہے کہ علماء فرماتے ہیں جو اپنا سارا وقت نوافل وغیرہ یعنی جتنا بھی وقت ہے اس کا درود میں ہی لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بن مانگے اس کی تمنائیں پوری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی برکت ہے درود کی، سبحان اللہ، بن مانگے ہی مل جاتی ہیں، یعنی تو پھر جو دعا اس کے ساتھ درود کے ساتھ مانگ رہا ہے تو وہ کیا کیسے شان ہے، ملیں گی؟ سبحان اللہ۔ تو جو دعا کے شرائط ہے، جو آداب ہیں، ان آداب کا اگر دھیان رکھا جائے، ان شرائط کی طرف توجہ دی جائے، یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے نا، بہت بڑا ٹاپک ہے دعا کا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے جو والد گرامی ہیں تو انہوں نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے فضائل دعا، تو اس کتاب کا اگر مطالعہ کریں گے نا تو اس میں بہت اچھے انداز میں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سارے شرائط بیان کیے گئے ہیں، ساری باتیں اس میں ڈسکس کی گئی ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر دعا قبول نہیں ہوتی، اور دعا قبولیت ہونے کے کیا کیا اسباب ہے، کن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہے، دعا کس انداز میں مانگنی چاہیے، ساری باتیں اس میں تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ، لکھی گئی ہے۔ بڑی پیاری بات آپ نے یہ فرمائی ہے۔ اچھا، اب چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، میں چاہوں گا سراج بھائی یہاں پر کہ اگر یہ بھی پتہ چلے کہ کن کن مواقع پر، کن کن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے انسان چاہتا ہے کہ اپنی دعائیں قبول ہو تو بالکل دعائیں کرنی چاہیے۔ آپ نے جیسے مثال کہا نا کہ رب کی بارگاہ میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی رب سے مانگے، تو کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ مقامات ایسے ہوں، جیسے ماہ رمضان کے حوالے سے ہم سنتے ہیں کہ ماہ رمضان میں افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کون کون سے اوقات ایسے ہیں کہ جن میں دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے؟ علی بھائی، پورا رمضان ہی ایسا ہے جس میں دعائیں قبول سبحان ہوتی ہیں۔ اللہ،
پورے رمضان میں اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، بس ایک قطرہ لینے کی حاجت ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا، رحمت دا دریا الہی چھم چھم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ مل جاوے مینو کم بن جانتا میرا. کیا بات. تو پورے رمضان میں اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، خاص کر افطار کے وقت اور سحر کے وقت تو ندا دی جا رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی کچھ مانگنے والا، اسے دیا جائے. یعنی سحر کا وقت تو ایسا ہے گویا ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں. تو ناظرین، سحر کا جو وقت ہے نا، اس وقت سجدے میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اس سحری کے وقت اٹھتے ہیں تو ایک تہجد کا بھی ویسے ہی اٹھ رہے ہوتے ہیں اور موقع ہوتا ہے. یہ سحر کے وقت آپ چلے جائیں، ادھر سحری کھا لیں یا کھانے سے پہلے اگر چلے جائیں، 2 رکعت صرف آپ نے نماز پڑھنی ہے، سجدے میں سر رکھ کے رب سے جو مانگنا ہے مانگ لیں. اور یہ رمضان بس جانے والا ہے، تھوڑے دن بچے. اور پھر جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس میں بھی خصوصی دعا قبول ہوتی ہے. اور لیلۃ القدر ناظرین صرف 27ویں شب کو نہیں کہتے، بلکہ جو بھی طاق راتیں ہیں نا، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، ان میں کبھی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو طاق راتیں ہیں، ان میں اسپیشلی آپ دعا کریں تو قبول ہوگی. اور پھر جو اس کے علاوہ 5 نمازوں جو ہیں فرض نمازیں، ان کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح جمعہ کے دن جو ہے عصر کے بعد مغرب کا قریب کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. پھر 2 خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہے، تو اس میں بھی دعا کریں، اس میں قبول ہوتی ہے. ہاتھ نہ اٹھائیں اور صرف دل میں دعا کریں، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. پھر اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، اس میں بھی. اور غالباً بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے. یوم عرفہ یوم عرفہ کے بھی دن لکھا ہے، یوم عرفہ کے دن بھی دعا قبول ہوتی ہے. اس پہ تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بڑا ہی پیارا وظیفہ حاجتیں پوری کرنے کے لیے، سبحان اللہ. اچھا، سبحان اللہ. اس کا نام بھی کیا دیا پتہ ہے امیر علیہ سنت نے؟ مدینہ مانگ لو. کیا بات. وہ وظیفہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک، کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں. بالخصوص مغرب کا جب وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے قبولیت دعا کا وہ وقت ہوتا ہے. تو عصر سے مغرب جمعہ کے دن اگر کوئی بھی حاجت ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی گھر بک نہیں رہا ہو، کاروبار چل نہیں رہا ہو، کوئی بیماری سے نجات نہیں مل رہی ہو، رشتہ نہیں مل رہا ہو، الغرض کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی حاجت ہو، تو یہ بڑا پاورفل وظیفہ ہے. عصر سے مغرب صرف یہ عمل کرنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یہ عصر سے لے کر مغرب تک پڑھتا رہے. اور جب یہ پڑھتا رہے گا، جو ہی عصر کا وقت ختم ہو جائے، مغرب کا وقت شروع ہو جائے، تو اب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے. ایک جمعہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر دوسرا جمعہ کرے، دوسرا جمعہ حل نہیں ہوا تو تیسرا جمعہ کرے. ہر جمعہ کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دعائیں ضرور قبول ہوگی. رضوان بھائی، مدینہ مانگ لو دعا سے مجھے حضرت عمر کی دعا یاد آ گئی. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک. سبحان اللہ. کہ مولا مجھے اپنے راہ میں شہادت عطا فرما اور جنت مدینہ کے اندر موت عطا فرما. سبحان اللہ. تو یہ کتنی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچوں سے دعائیں کرواتے تھے کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. تو بچوں سے ناظرین دعا کروائیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ان سے دعا کروائیں. تو گناہوں سے، یعنی ان سے گناہ سرزد محفوظ ہوتے ہیں گناہوں سے بچے جو ہوتے ہیں. صحیح، ان سے جو گناہ وہ نہیں ہوتے اس وقت. اور اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ سے دعائیں لے لے. ان کی دعا جو بچوں کے حق میں قبول ہے. یہ جو ایک آپ نے بات فرمائی نا کہ بچوں سے دعائیں کروائیں، واقعی یہ انداز دیکھا ہے میرے سنت کا. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ، آپ کا یہ انداز تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے گھر کے بچوں سے دعا کروایا کرو کہ الیاس قادری بخشا جائے. تو کئی بچے ماشاءاللہ جو نا وہ ویڈیو آتی تھی مدنی مذاکرے میں کہ یا اللہ ہمارے امیر سنت کو بخش دے، اس طرح کا. یہ واقعی بہت پیارا انداز ہے اور کروانا چاہیے. اور بعض جگہ دیکھا بھی گیا ماشاءاللہ، گھروں کے اندر بھی بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو گود میں بٹھا کے والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا اس طرح دعا کرو. تو ایسا کروانا چاہیے، انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی. علی بھائی، دعا کے قبول کی بات چل رہی ہے تو جی غریبوں کی اگر مدد کر دینا، کیا بات. جو ابھی رمضان ہے، عید آئے گی، زبردست. غریب کے بچے کچھ بعض ہوں گے، اوقات یعنی ہمارا کہنے سے زیادہ کام کسی کی دل سے جو بات نکلتی ہے نا اثر رکھتی ہے. بڑا اثر کسی غریب بچے کو آپ کچھ دے دیں عید پہ، عیدی ان کو بھی دے دیں. ان کو اگر ایک کپڑے کا سوٹ ہی لے کے، بعض ایسے بچے ہوتے ہیں اور لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جوتے پہننے کے لیے نہیں، ایسے جوتے اگر بارش ہو تو پانی چڑھتا ہے. جی. تو اگر ایسے لوگوں کو آپ کچھ لے کے دے دیں گے تو ان کی دعائیں خود ہی قبول. چونکہ ماہ رمضان کے بعد ظاہر بات عید کا سلسلہ بھی ہے، تو قریب عید بھی آنے والی ہے. تو عید آنے سے پہلے کچھ ایسوں کی مدد کر دیں، رقم دے دی جائے ان کو. زیادہ نہیں تو آپ
بہت زیادہ امیر نہیں ہیں، آپ کے پاس بہت مال نہیں ہے، 2 لوگوں کی مدد کر دیں. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 2 لوگوں کو آپ 2 لاکھ روپے دیں. آپ نے 100 روپے دے دیے، 200 روپے دے دیے، کسی کو کوئی سوٹ دلوا دیا، کسی کے گھر میں عید کے لیے جو ہے نا راشن ڈلوا دیا آپ نے، تو امید ہے انشاءاللہ اس سے بھی اس کی دل میں خوشی داخل ہوگی. تو ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو ہم نے ناظرین کرام آپ سے آج کی ہے بالخصوص دعا کے حوالے سے. تو امید کرتے ہیں کہ بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملا ہوگا. تو اب جب بھی آپ دعا کریں گے، دعا کے آداب جیسے آپ کو بیان کیے گئے کہ دونوں ہاتھ جو ہے نا کھلے رکھیں. دعا میں جو ہے نا بعضوں کا ہاتھ یوں باندھ لیتے ہیں، یوں ملا لیتے ہیں. تو دعا کے آداب میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ دعا میں ہاتھوں کو ملائیں نہیں. عام طور پر دعا یہ دیکھتے ہیں لوگ اس طرح کرتے ہیں ملا کر، تو ملائیں گے نہیں، ہاتھ سیدھے رکھیں اور بیچ میں کچھ جگہ خالی ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ دعا یہ جو ہتھیلی دعاؤں کا قبلہ آسمان ہے، ایسا ہی نا. تو آسمان کے سامنے یوں کھلے رکھیں، آنکھیں بند ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگا کر اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر ضرور دعائیں اور آخر میں قبول بھائی ہوں گی. یہ بھی شامل کر لیجئے کہ حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ آخر میں جو ہے نا ہاتھ جو ہے اپنے منہ پر پھیر لیں. وہ پہ پھیر لیں. جی یہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح انداز میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب کریم ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. بلکہ میں یہاں بھی دعا دوں گا آپ سب کو جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی جو جائز حاجتیں ہیں، تمنا ہیں، ہمارے سننے والوں میں، ویورز میں کوئی اگر ایسا ہے کہ جس کے گھر میں کوئی پریشانیاں ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دعا فرمائے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے ہمیں دیکھنے والوں میں سے جو اولاد کا طلبگار ہے، اللہ پاک اسے اولاد دے. کوئی بیٹے چاہتا ہے، اللہ اسے بیٹے دے. کوئی بیٹیاں چاہتا ہے، اللہ بیٹیاں دے. اور اسی طریقے سے ناظرین کرام ایک چیز مجھے آخر میں اور بھی یاد آئی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو، لوگوں کو دعا دیتے رہا کریں. ہاں، چلتے پھرتے، یعنی کہ ایک ایسا ہونا چاہیے آپ لوگوں کو دعائیں دیتے رہیں، دعائیں دیتے رہیں. کوئی بھی آپ سے ملنے آیا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو یہ دے، اللہ آپ کو وہ دے، اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے. اس طرح کی دعائیں دیتے رہا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. علی بھائی ہم سلام نہیں کرتے، جی السلام علیکم آپ جواب دیں گے تو یہ آپ دعا دے رہے ہیں نا. یہ بھی دعا ہے. ہم یہ سلام نہیں کرتے. ہم اگر سلام کرتے ہیں دن میں تو کتنے لوگوں سے دعائیں لیتے رہیں. سلام بھی دعا ہے. علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کے حق میں دعا کریں گے نا، وہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول ہوگی. سبحان اللہ. یہاں کنجوسی کیوں کریں؟ ہم صرف اپنے لیے دعا نہ مانگیں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے دعا مانگیں. اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ ساری امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے جی جی تو جتنے لوگ ہیں ان کی تعداد کے برابر اس کے نام عمل میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ رضوان بھائی مجھے آپ کی پہلی بات سے یاد ہے کہ باقاعدہ حدیث پاک میں یہ بات ہے جہاں فرمایا نا کہ ان لوگوں کی دعا قبول ہے، اور وہاں فرمایا ان میں سب سے اس شخص کی دعا قبول ہے جو اپنے بھائی کے لیے اس کی پیچھے، یعنی وہ غائب ہے، اس کے پیچھے دعا کر رہا ہے تو یہ دعا قبول ہے. اور اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اللہ تجھے بھی ایسا عطا فرمائے. ماشاءاللہ. تو اپنے دوستوں کے بارے میں بڑی دوستی کی باتیں کرتے ہیں، تو دوستوں کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، ان کے پیچھے ان کو بتائے بغیر ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے حق میں بھی قبول ہوگی اور آپ کے حق میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح انداز سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آداب اپنے سیکھیں آج اس کو یاد بھی رکھیے گا، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے. ناظرین کرام آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی اور بھی گفتگو سنتے رہیں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ماہ رمضان کے اندر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، نور سحر دیکھ رہے ہیں، ماہ رمضان کی اور بھی بہت سارے پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو ماہ رمضان میں بھی اور ماہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ اس چینل سے وابستہ رہیں، FGN سے. انشاءاللہ الرحمن بہت سارا علم و حکمت کا خزانہ ہاتھ آتا رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا.